اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 285 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 286۔ یہ آیت جو ہے وہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ لا یکلف اللہ، لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، مکلف بناتا، اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، سوائے، وسعها وسعت ہا اس کی وسعت، اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق، لہا لے کے لیے، ہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور علی پر، ہا اور اس پر، مکتسبت ما جو اکتسبت اس نے کمایا اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، لا نہیں، تؤاخذ مواخذہ کیجیے، نہ ہمارا ہمیں، تو ہمیں نہ پکڑ، تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ان نسینا ان اگر، نسینا نسیہ بھول جانا، نہ ہم بھول جائیں، او اخطانا او یا اخطانا اخطا چونکہ خطا کرے، نہ ہم خطا کر بیٹھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور لا نہیں، تحمل ڈال علینا علی پر، نہ ہم پر، اسرن بوجھ، اور ہم پر بوجھ نہ ڈال، کما جیسے کہ حمل ڈالنا، تو اس پر، تو نے اس پر ڈالا، الذین علی پر، الذین وہ لوگ جو، من قبلنا من سے قبل پہلے، نہ ہم سے جو ہم سے پہلے تھے، کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور لا نہیں، تحمل اٹھوائیے، نہ ہم سے، ما جو لا طاقت لنا، لا نہیں طاقت لنا لا کے لیے، نہ ہمارے لیے، ہم کو، بھی بے سے ہی، اس سے، اس کی، وعف عفون سے ہے درگزر کرنا، وعف اور درگزر کر تو، ان سے، نہ ہم سے، واغفر لنا اور اغفر بخش دیجئے، لنا لا کے لیے، نہ ہمارے لیے، اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ارحم رحم فرما، نہ ہم پر اور ہم پر رحم فرما، انت تو مولانا مولا آقا، نہ ہمارا تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا پس انصر مدد کر، نہ ہماری پس ہماری مدد کر، القوم علی پر، القوم قوم، الکافرین کافر کی جمع ہے کافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی کے خلاف ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا اے ہمارے رب، اگر ہم نہ پکڑ کیجیے ہماری اگر ہم سے بھول ہو جائے، وہ اخطانا اور چوک ہو جائے، ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اے ہمارے رب، ہم پر نہ ڈالنا، اسرن بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے ڈالا ہم سے پہلوں پر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا اے ہمارے رب، ہم سے نہ اٹھوائیے ایسا بوجھ، اب یہ بوجھ جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا، ہم سے نہ اٹھوائیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے،
ما لا طاقت لنا بے، اس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، واعف عنا واغفر لنا، ہمیں تو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا بدلہ پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ دیکھیے کہ ہم پڑھ رہے تھے کل کہ جب یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ آخری 2 آیات ہیں، اس کی کل ہم نے فضیلت بھی پڑھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ آیات سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے، اس طرح سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں وہ تکلیف نہ دے جو ہماری برداشت سے زیادہ ہو۔ تو یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر۔ اب دیکھیے یہاں سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اور آپ کے تابع دار امت کی یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے، آپ اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی، مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، اور پھر فرمایا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم ہے اور احسان و انعام ہے۔ دیکھیے لوگ جو ہے تکلیفیں آنے پہ کہتے ہیں ہماری برداشت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ اسے کوئی تکلیف ملے گی ہی نہیں، کسی بھی طرح کی ہو، بیماری ہو، غم ہو، رنج ہو، مفلسی ہو، اس کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خطرات پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتاً آ جانا روک کے رک نہیں سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے، بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی، اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ، بھولے چوکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہو گئے ہوں یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہوئے ہوں وہ معاف فرما۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرمایا۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ، تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ہماری تقصیروں کو معاف فرما جو تیری نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گناہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے، ایک تو اللہ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرا پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان کیا۔
تو ہمارا ولی و ناصر ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا، ہاں میں نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت معاذ جب اس آیت کو ختم کرتے تو آمین کہتے تھے، ہم بھی آمین کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پر ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا و آقا ہے، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، ہماری کوششیں اللہ کے دربار میں مقبولیت کا شرف حاصل کر لیں، اس پڑھنے پڑھانے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی بار میں پہلے ہی حساب سے پہلے ہی ہمیں بخش دے، ہمیں جنت کی خوشخبری دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے روشن کر دے، کھول دے، یہ بند کھڑکیاں کھل جائیں، یہ بند دریچے کھل جائیں، علم کا نور اندر آ جائے اور علم کے نور سے ہم دیکھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔